ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اجمیر شریف روانہ ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے تو دہلی میں آپ نے جس کو اپنا نائب بنایا ان کا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں آپ کو جب مدرسے میں لے کر گئے قرآن پاک پڑھانے کے لیے قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بسم اللہ پڑھائی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 14 سپارے پڑھ دیے۔ کتنے؟ 14 سپارے پڑھ دیے۔ جب استاد صاحب نے کہا کہ آگے اور پڑھیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری ماں کو 14 سپارے یاد تھے، میں نے پیٹ میں سن سن کر یاد کر لیے، میں نے پیٹ میں سن سن کر کیا کیا؟ یاد کر لیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف لائے، کئی ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے مسلمان کیا اور اپنی ساری زندگی رب کے دین کی خدمت کی، رب کے دین کی خدمت میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی۔ خواجہ صاحب کی مریدین کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب اتنا لنگر پکواتے کہ رات تک آپ کا لنگر ختم نہ ہوتا تھا، اور اپنا حال یہ تھا کہ آپ رات کی خشک روٹی لیتے، رات کی خشک روٹی لے کر پانی میں بھگو کر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو خواجہ صاحب کو ہم نے کبھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک کیا؟ آپ ایک کھانا کم کھایا کرتے تھے، دعا سویا کم کرتے تھے، ساری رات جا کر رب عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 50 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ آرام کرتے، باقی ساری رات جا کر آپ رب عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ خواجہ صاحب نے ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدین اپنے خلفاء کی تربیت فرماتے تو انداز ہی نرالا ہوتا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ نے دہلی بھیجا نا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وصیت کی، 4 وصیتیں ان کو کی۔ نمبر 1، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، فقیری ایسے کرنا کہ بادشاہت معلوم ہو، فقیری ایسے کرنا کہ بادشاہت معلوم ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ جب کوئی تیرے پاس کوئی بندہ ضرورت مند آئے تو نے اس کی ضرورت پور کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوکا آئے تو اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی بندہ ایسا آئے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دے، یعنی کوئی بندہ تیرے پاس ایسا آئے جس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت تو نے پوری کرنی ہے۔ تیسری بات خواجہ صاحب نے فرمائی کہ جب تجھے رب کی طرف سے آزمائش آئے تو اسے خوش دلی سے قبول کرنا، اسے خوش دلی سے کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ چوتھی بات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ایک بات یاد رکھنا کہ دشمنیاں نہ پالنا۔ کیا کرنا؟ دشمنیاں نہ پالنا۔ یہ انداز تربیت ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو ایک مرتبہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے رو پڑے، رو کر اپنے خلفاء سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کرو، میرے لیے کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو۔ خلفاء کہنے لگے کہ حضور 90 برس گزر گئے ہیں، 90 برس آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ یا تو آپ وضو میں ہیں، یا تو آپ روزے کی حالت میں ہیں، یا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، یا دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو کیا بات ہے آپ ہم سے دعا کروا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے پوری زندگی عمل کیے، پوری زندگی عمل کیے، لیکن میں دعا اس وجہ سے کروا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب رب کی بارگاہ میں جاؤں رب تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ معین الدین تیرے عمل تو بہت سے ہیں
لیکن ان عمل میں سے میرے لائق کوئی نہیں ہے. عمل تو نے بہت سے کیے ہیں لیکن ان میں سے میرے لائق کوئی نہیں ہے. میں اس وجہ سے تم سے دعا کرواتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ میرے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.